ان کا علم صرف اور صرف نبی اور ائمہ کے پاس ہے۔ اہل سنت کے نزدیک صرف نبی کے پاس، اہل شیعہ کے نزدیک نبی اور ائمہ کے پاس، کسی اور کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ کسی کا بھی آپ ترجمہ اٹھا کے دیکھیے، الف لام میم طٰ یاسین حامیم کاف ہا یا عین صاد کا کسی کا بھی ترجمہ کسی نے نہیں لکھا، لیکن عزیزان محترم یہ زینب کبریٰ وہ عالم غیر معلمہ ہیں۔ جب کوفے میں قرآن کی تلاوت کر کے تفسیر دینے لگی، جب سورہ احزاب کی تلاوت کرنے لگی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد، زینب کبریٰ نے اپنے مقام کو سمجھایا کہ یاد رکھو میرا مقام کیا ہے، کہ جس طرح قرآن کا علم میرے آبا و اجداد کو ہے، ائمہ کو ہے، اسی طرح مجھ زینب کے پاس بھی یہ علم ہے۔ عزیزان محترم، جس بیوی کے حرم میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں، اتنی عظمتوں کی مالکہ بیوی ہیں یہ حضرت زینب کبریٰ۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت رسول خدا تک، رسول خدا سے لے کر قیامت تک، اگر کوئی بیٹی اپنے باپ کی زینت بنی ہے تو یہ زینب کبریٰ بنی ہے۔ تھے امام حسن مجتبیٰ، تھے امام حسین علیہ السلام، بیٹے تھے، لیکن یہ نہیں کہا کہ حسن حسین علی کی زینت ہے۔ دستور یہ ہوتا ہے کائنات میں کہ بیٹے باپ کی زینت ہوتے ہیں، بیٹی ماں کی زینت ہوتی ہے۔ اگر کوئی لڑکا جیسا کام کرے تو کہتے ہیں کہ باپ ایسا ہے تو بیٹا ایسا ہوگا۔ بیٹی جب گھر سے بیاہ کر کے جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ماں کی سفیرہ بن کے گئی ہے، جیسی ماں ہے ایسی بیٹی ہوگی۔ لیکن عزیزو، یہ دستور چینج ہوا زینب کبریٰ کے آنے کے بعد۔ آدم سے لے کر خاتم تک بیٹے باپ کی زینت، بیٹیاں ماں کی زینت، واحد زینب کبریٰ ہے عورت۔ لیکن نبی نے کہا کہ اے علی، یہ وہ بیٹی ہے جو تجھ علی کی بھی زینت بن کے آئی ہے۔ بہت بڑا مقام ہے زینب کبریٰ، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ عزیزو، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں، یا امتی انت عالمۃ غیر معلمہ۔ یہ معصوم کی نشانی ہے کہ اے میری پھوپھی، آپ وہ عالمہ ہیں جسے کسی نے نہیں پڑھایا، معصوم خدا کی طرف سے پڑھ کے آتا ہے۔ یہ زینب کبریٰ کی نشانی ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام سجاد، اے میری پھوپھی، آپ وہ ہیں جس کا کوئی استاد نہیں، وہ عالمہ ہیں۔ عزیزو، ایک دادا دوسری پوتی ہے جنہیں کفیل کا لقب ملا۔ دادا حضرت ابو طالب علیہ السلام، جس کا لقب ہے کفیل نبی و علی، یا یہ کہوں کفیل
نبی و امام، یعنی نبوت و امامت کی کفالت کرنے والے کا نام ہے ابو طالب، اور جس کے حرم میں آپ بیٹھے ہیں زینب کبریٰ، اس کے بارے میں امام سجاد فرماتے ہیں یا امتی انت کفیلۃ السجاد، اے میری پھوپھی آپ کا کوئی معمولی مقام نہیں ہے، آپ وہ ہیں جو سجاد کی کفالت کرنے والی ہیں، سجاد کو سنبھالنے والی ہیں، بہت بڑا مقام ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا۔ عزیزو، آپ کا اور ہمارا یہاں پہ آنا یہ بھی زینب کبریٰ کی عظیم ترین فتح کی علامت ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کروں کہ مجلس میں ہم جو آئے ہیں، مجالس حسین کی بنیاد رکھنے والی کا نام زینب کبریٰ ہے۔ بہت بڑی منزلت ہے سیدہ کی۔ عزیزان محترم، حضرت زینب کبریٰ وہ معصومہ بی بی ہیں، اگرچہ ظاہری حوالے سے 14 معصومین میں اس سیدہ کا نام نہیں، لیکن منصب و مرتبے کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے یہ معصومہ ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ قانون خداوندی ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک، پھر امام پہلے سے لے کر آخری امام تک نبوت و رسالت و امامت مردوں کو دی جائے گی، لیکن یہ وہ معظمہ مکرمہ طاہرہ راضیہ فقیہہ بی بی ہیں جنہوں نے مولا حسین کی شہادت کے بعد بہت عرصے تک فرائض امامت کو سنبھالا تھا۔ عزیزو، جس سے امام جو چاہیں ویسا ہی ہوتا ہے، وہی زینب کبریٰ نے جو چاہا وہی ہوا اور ہو کے رہے گا۔ قرآن میں یہ ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور پھر قرآن میں یہ ہے کہ اِنَّا أَوْحَيْنَا، ہم نے وحی کی، لیکن زینب کبریٰ نے یزید کے دربار میں یہ کھڑے ہو کر یہ چیلنج کیا کہ یزید قَدْ سایک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، اے یزید تجھے جو کچھ مکاری کرنی ہے کر لے، مجھے قسم ہے خدا کی، نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے نہ ہماری وحی کو تو مٹا سکتا۔ ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے، خون رو رہے ہیں، بیٹا سجاد کس نے تجھے بھی رلایا ہے؟ تجھے ماں اب تیرے سجاد میں ظلم سونے کی سکت نہیں، اب میں ظلم برداشت نہیں کر سکتا، اب کیوں آگے زندان کے دروازے پہ روتی ہے؟ بیٹا سجاد میں کیسے زندان کے دروازے پہ آؤں گی، دروازہ بند ہوتا ہے۔ لیکن دارو زندان سے کہو اگر یہ دوبارہ کوئی آ کے بی بی روئے مجھے بتاؤ، میں پوچھوں گی کون ہے جو حسین پہ روتی ہے۔ رات ہوئی، دارو زندان نے آ کے بتایا کہ وہ بی بی پھر رو رہی ہے۔ حضرت زینب کبریٰ آئی، آ کے کالے برقعے والی بی بی کے پاس بیٹھی، بتا تو کون ہے، تیرا حسین سے کیا رشتہ ہے؟ مجھے یہ معلوم نہیں کہ آپ میں کون سید ہے کون کیا ہے۔